عزیزان گرامی، ایک مرتبہ مامون نے جب دیکھا کہ مسلسل مناظرے کروا رہا ہوں لیکن ان کے ماننے والے بڑھتے چلے جا رہے ہیں، یہاں تک کہ میرے دربار میں ان کے معتقد زیادہ ہے، دربار اس کا تھا، معتقد امام رضا علیہ السلام کے لوگ زیادہ تھے، تو اس نے ایک مرتبہ بہت بڑا منصوبہ بنایا، پلان بنایا اپنے طور پہ، کہا کہ میں جتنے ادیان عالم ہیں، جتنے بھی اس وقت کے دین تھے، جتنے بھی ریلیجن تھے، کہ سب کے ریلیجنز کے سب سے بڑے بڑے جو علماء ہیں ان سب کو دعوت دوں گا، ایک وقت میں تمام ادیان عالم کے جو سب سے بڑے علماء ہیں وہ ایک وقت میں آ کے امام سے مناظرہ کریں۔ آپ تو اس طرح سن رہے ہیں جیسے کہ آپ لوگوں سے مناظرہ ہونے والا ہے۔ اب غور سے سنیے گا اس بات کو، میں پورا خون جگہ لگا کے، میرا نہ سینہ ساتھ دے رہا نہ گلا ساتھ، میں پورا آپ کے سامنے مطالب پیش کروں گا۔ اب ایک مرتبہ اس نے بہت بڑا منصوبہ بنایا اور یہ تمام کے تمام علماء اہل سنت شیعہ نے اس کو اپنی کتابوں میں درج کیا ہے، بہت سے جز کو بہت سے لوگوں نے چھپانے کی کوشش کی ہے، سارے مناظرے کو تفصیل سے پیش نہیں کیا۔ شیخ صدوق نے مفصل عیون اخبار الرضا میں بھی مناظرہ لکھا ہے، 1000 سال سے پرانی کتاب ہے جو امام رضا کے اقوال ہیں، اور کتاب التوحید میں وہاں پہ بھی اس مناظرے کو لکھا ہے جس کا انگریزی میں ترجمہ میں نے کیا ہے، وہاں سے مناظرہ پیش کر رہا ہوں۔ اس کے 2 پورے ابواب ہیں جو صرف امام کے مناظرے ہیں، وہاں سے ایک مناظرہ آج پیش کر رہا ہوں۔ اس نے پوچھا کہ سب سے بڑے بڑے ادیان کون سے؟ کہا یہودی بہت بڑے، کہا ان کا جو سب سے بڑا چیف رہبا ہے جو کہلاتا تھا اس زمانے میں، کہا اس کو راس الجالود، اس کو دعوت دو، کہا اکیلے مت آنا، جتنے قابل ہیں ان سب کو لے آنا، یہ معمولی آدمی نہیں ہے۔ بھائی دشمن تھا لیکن اقرار کرتا تھا امام معمولی نہیں ہے۔ راس الجالود سے کہہ دو جو چیف رہبا ہے کہ اپنے سب بڑے بڑے جتنے بھی اس کے رہبائے ہیں ان سب کو لے آئے، اپنی کتابیں لے آئے، تیاری کر لے۔ اس کے بعد کہا کہ بھئی اسقف اعظم جو 8 بشپ تھا اس زمانے میں، کہا کہ اس سے کہو دعوت دو کہ جو پوپ کہہ لیں، 8 بشپ کہہ لیں، کہ سب سے بڑے جو قابل ہیں اس سے کہو وہ بھی اپنے ساتھ اپنے جتنے اور دوسرے پادری ہیں سب کو دعوت دے، وہ آ جائے۔ کہ اسی طرح سے ہربز ہیں، ہندو ہیں، اس زمانے میں ستارہ پرست سابعی تھے، جتنے بھی ادیان عالم ہیں، آتش پرست سے سب کو بلا لیا گیا، اور کہا کسی کو کانوں کان خبر نہ ہونے دینا، کہیں جا کے ہمارے ولی عہد کو بتا نہ دے، انہیں تیاری کا موقع نہیں ملنا چاہیے۔ اب اپنے طور پہ کہا جتنے بھی مسلمانوں کے جتنے فرقے ہیں سب کے بڑے بڑے علماء کو بلا لو، مختلف جتنے بھی ادیان عالم کے ماہرین تھے سب کو دعوت دے دی گئی۔ سارے سب جب پہنچ گئے تو ایک ایک مختلف گروہوں کے اندر کھڑے تھے، اس کے محل کے اندر جب ٹولیوں میں کھڑے تھے، اس نے کہا میں سب کا امتحان لے لوں، کہ بھئی آپ ترجمہ کر دو، ان سب سے اپنی اپنی زبانوں کے اندر بتا دیا جائے کہ تیاری کر لی ہے آپ سب لوگوں نے؟ کہ ہم سب کی تیاری پوری ہے۔ کہ آپ لوگ بڑی تیاری سے بات کیجئے گا، ہمارا ولی عہد بہت ہوشیار ہے، اس کو بہت سمجھدار ہے، اس کا علم عام علم نہیں ہے، آپ دیکھیں گے تو آپ پہ ہیبت طاری ہو جائے گی، ابھی تھوڑی دیر میں آنے والے ہیں، آپ لوگوں کی تیاری ہو تو بلا لوں انہیں۔ سب نے کہا ہم سب کی تیاری پوری ہے، سب لوگ اپنی اپنی کتابیں لیے کھڑے تھے۔ اس نے ایک مرتبہ ایک آدمی سے کہا کہ جاؤ جا کے ہمارے ولی عہد کو محل سے بلا لاؤ۔ وہ جو آدمی جسے بھیجا تھا وہ امام پہ ایمان لے آیا تھا، وہ شیعہ ہو چکا تھا۔ اب جب جا رہا تھا بڑا گھبرایا ہوا تھا، جیسے امام کی بارگاہ میں پہنچا ہانپتا کانپتا، کہا مولا آپ کو مامون نے بلایا۔ امام نے اسے دیکھا، فوراً کہا کہ بلایا مجھے ہے، گھبرایا ہوا تو ہے؟ بلایا مجھے ہے، گھبرایا ہوا تو ہے؟ کہ نہیں مولا وہاں پہ بہت سے مختلف ادیان کے بڑے بڑے علماء جمع ہیں، وہ آپ سے بحث کرنے آئے ہیں، مناظرہ کرنے آئے ہیں، سوالات کرنے آئے ہیں۔ امام نے کہا تو کیا ہوا؟ اگر سوال کرنے آئے ہیں تو تجھے کیا اپنے امام کے علم پہ شک ہے؟ کیا اپنے امام کے علم پہ شک ہے؟ کہ مولا آپ کے علم پہ شک نہیں ہے، لیکن یہ جو مناظرہ کرنے والے ہیں نا، یہ گھما پھرا کے توڑ مروڑ کے بات کو ایسے پیش کرتے ہیں، سوال کچھ ہوتا ہے جواب کچھ بننا چاہیے۔ امام نے کہا سن، چہرہ میرا نہیں مامون کا دیکھنے والا ہوگا، جب میں ہر عالم کو اسی کی زبان میں اسی کی کتاب سے جواب دوں گا تو اس وقت مامون کا چہرہ دیکھنے والا ہوگا۔ تو اب بہت خوش ہوا، کہا کہ مولا آپ سب کو ان کی زبان میں جواب دیں گے؟ امام نے کہا ہاں انہی کی کتابوں سے جواب دوں گا۔ کہ ایک سوال میں تجھ سے کرنا چاہتا ہوں، کیا تمہیں بھی سمجھ ہے مامون نے مناظرہ کیوں رکھوایا؟ کہ مولا اگر برا نہ منائیں تو سچ سچ بتاؤں۔ امام نے کہا تجھے جانتا ہے ہم چاپلوسی نہیں جانتے، ہم چاپلوسی نہیں سننا چاہتے، یعنی مجھے خوش آمد مت کرنا، جو بات ہے میں جاننا چاہتا ہوں میرے شیعہ کس حد تک بابصیرت ہے۔ کہا مولا یہ آپ کو نیچا دکھانا چاہتا ہے۔ امام نے کہا بس یہی میں چاہتا ہوں کہ تمہیں ادراک ہو، یہ میرا چاہنے والا نہیں ہے، یہ میرا دشمن ہے، یہ چاہتا یہ ہے کہ کسی طریقے سے مناظرہ ہو اور میں ہار جاؤں۔ ایک مرتبہ آئیے میں اپنے الفاظ میں اپنے انداز سے پیش کروں گا۔ امام چلے، کیسے چلے ہوں گے؟ اب بن کا امام، پوری کائنات کا امام، مولا کائنات ہیں، اپنے زمانے کے حجت خدا ہیں۔ امام نے ولایت کا امامہ سر پہ رکھا،
امامت کی ابا کاندھوں پہ رکھی، تولا کی تسبیح لی، تبرہ کا ڈنڈا لیا، اور ایک مرتبہ نعلین زیب تن کیے، امام نے اپنا پٹکا باندھا، جب چلنے لگے تو زمین قدموں کے بوسے دینے لگی، آسمان سر پہ سایہ کرنے لگا، جہان سے لبیک کی صدائیں آنے لگی۔ امام نے چل کے بتایا امامت کا وارث آ رہا۔ ایک مرتبہ تمام دربار جو کھڑے تھے کھڑے رہ گئے، جو بیٹھے تھے وہ بھی تعظیماً کھڑے ہو گئے۔ مامون نے اشارہ کیا، امام نے کہا ذرا میرا ممبر دور کر دو، تیرے تخت سے قریب ہو تب بھی مجھے گوارا نہیں۔ ایک مرتبہ تھوڑا سا ممبر کو دور کیا، امام آئے اور آنے کے بعد بیٹھ گئے۔ مامون نے کہا فرزند رسول، یہ اپنا رسول اللہ، یہ بہت سے لوگ آپ سے کچھ سوالات کرنے کے لیے آ گئے ہیں۔ یہ نہیں کہ میں نے منصوبہ کر کے مناظرہ رکھوایا ہے، کہ یہ کچھ سوالات کرنے کے لیے آ گئے ہیں، اگر آپ برا نہ منائیں تو سوالوں کے جواب دے دیجیے۔ امام نے مسکرا کے مجمع کو دیکھا، کہا آپ لوگ پہلے سوال کرنا چاہیں گے یا میں پہلے سوال کر لوں؟ یعنی امام نے بتا دیا میں جانتا ہوں مناظرے ہی کے لیے آئے ہو، چاہے تو آپ پہلے سوال کر لیں، چاہے تو میں پہلے سوال کر لیتا ہوں۔ وہ بہت گھبرائے کہ ایک اکیلا آدمی اتنے مجمع کے سامنے اتنی خود اعتمادی رکھتا ہے، اگر اسے اپنے علم پہ اتنا کانفیڈنٹ ہے، اتنا اعتماد ہے کہ چاہے تو ہم سوال کریں، چاہے تو یہ سوال، کہ ہم تو بہت زیادہ ہیں، کیوں نہیں آپ ایک ایک سوال کر لیتے؟ ایک ایک دین کے ماننے والے سے کیوں نہیں آپ خود ایک ایک سوال کر لیتے؟ امام نے کہا اچھا تو میرا پہلا سوال عیسائیوں سے ہے، کرسچن سے میرا پہلا سوال ہے۔ آج بشپ متوجہ ہوا امام کی طرف۔ امام نے کہا میرا پہلا سوال تم سے ہے، کیوں؟ کیونکہ توحید اصول دین میں پہلے ہے اور یہاں توحید کا مسئلہ تھا۔ امام نے کہا کہ بھئی تمہارا عقیدہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ ہم اللہ کو مانتے ہیں اور عیسیٰ کو ابن اللہ مانتے ہیں، سن آف گاڈ مانتے ہیں۔ ہم خدا کو مانتے ہیں کہ خدا ہے، لیکن ہم حضرت عیسیٰ کو ابن اللہ مانتے ہیں، سن آف گاڈ مانتے ہیں۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ کا بیٹا ہے جناب۔ سن رہے ہیں سب لوگ؟ سنیں گے مناظرہ؟ شاید میں نے پہلے پیش کیا ہو آپ کے سامنے، لیکن آج سن لیجیے، میں پہلے پیش کر چکا ہوں ظاہران۔ عزیزان گرامی، ایک مرتبہ جناب امام رضا نے کہا کہ کیا مانتے ہو؟ کہ ہم حضرت عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا مانتے ہیں، ابن اللہ مانتے ہیں۔ کہا میں بھی حضرت عیسیٰ کو مانتا ہوں، لیکن حضرت عیسیٰ اللہ کے نبی تھے، اللہ کے بندے تھے، عبداللہ تھے، ابن اللہ نہیں تھے۔ انہوں نے کہا یہ آپ کا عقیدہ ہے، ہمارا عقیدہ ہے وہ ابن اللہ تھے۔ ابن ذہن میں رکھیے گا، ابن اللہ، ابن کہتے ہیں بیٹے کو، وہ اللہ کے سن آف گاڈ تھے۔ آج بھی یہی کہتے ہیں نا، the father, the son, the whole۔ اب یہ جناب عیسیٰ نے، جناب امام رضا علیہ السلام نے کہا کہ ہمارا عقیدہ یہ وہ عبداللہ تھے، اللہ کے بندے تھے، عبدہ و رسولہ۔ امام نے فوراً متوجہ کیا، امام نے کہا میں حضرت عیسیٰ کو مانتا ہوں، حضرت عیسیٰ اللہ کے نبی تھے، جناب عیسیٰ بہت عبادت گزار تھے، لیکن جناب عیسیٰ ایک ان میں کمی تھی کہ وہ نماز روزے کے چور تھے۔ یہ جملہ کہنا تھا جیسے آپ خاموش ہیں، سارا مجمع خاموش ہو گیا، عیسائی کو آگ لگ گئی۔ اس نے کہا کس نے آپ کو مسلمانوں کا عالم کہہ دیا ہے؟ جناب عیسیٰ نے پوری زندگی کبھی رات میں آرام نہیں کیا، پوری رات نماز پڑھتے تھے، دن میں کبھی کھانا نہیں کھایا، پوری زندگی روزے رکھے۔ جس نے پوری زندگی نماز اور روزے میں گزار دی، آپ نے اسے نماز روزے کا چور بنا دیا۔ امام نے کہا اچھا تو تم مانتا ہے؟ میں مناظرہ اسی کا نام ہے۔ امام نے کہا اچھا تو مانتا ہے کہ حضرت عیسیٰ عبادت کرتے تھے؟ نماز اور روزہ کیا ہے؟ کہا عبادت۔ کہا بھئی جو عبادت کرتا ہے وہ عبد ہوتا ہے، ابن نہیں ہوتا۔ کہا جو عبادت کرتا ہے وہ عبد ہوتا ہے، ابن نہیں ہوتا۔ جو عبادت کرتا ہے وہ بندہ ہوتا ہے، بیٹا نہیں ہوتا، وہ اللہ کا سرونٹ ہوتا ہے، سن نہیں ہوتا۔ امام نے کہا اب تیرے سوال کی باری۔ تو اس نے کہا آپ نے مجھے سوال لائق چھوڑا ہی کہاں ہے؟ ہمارے پورے دین کی بنیاد ہی ابن اللہ ہونے پہ ہے، جبکہ اللہ کا بیٹا ہے۔ جب آپ نے ہماری بنیادی ختم کر دی، میرے پاس کوئی سوال نہیں ہے۔ امام فوراً متوجہ ہوئے یہودیوں کی طرف، کیا یہودیوں تم حضرت موسیٰ تک سارے انبیاء کو مانتے ہو، ان کے بعد آنے والے انبیاء کو نہیں مانتے؟ اس کی وجہ کیا؟ کہا کیونکہ بعد والے انبیاء نے ویسے معجزات نہیں دکھائے جیسے جناب موسیٰ نے معجزات دکھائے تھے۔ امام نے کہا نہیں، ان سے بھی بڑے بڑے معجزات دکھائے۔ جناب عیسیٰ نے مردوں کو زندہ کر دیا، ختم مرتبت نے چاند کے بھی تو ٹکڑے کر دیے۔ کہ جناب موسیٰ کے دو ہی معجزات تھے نا، تم یہی دو معجزات مانتے ہو کہ اپنے ہاتھ کو جیب میں ڈالتے تھے، نکالتے نور نکلتا تھا، اور عصا کو زمین پہ پھینکتے اژدہا میں تبدیل ہو جاتا، یہی دو معجزات تھے؟ کہا ہاں۔ کہا بعد والے انبیاء نے اس سے بڑے معجزات دکھائے۔ کہا لیکن وہ معجزات ہم نے خود نہیں دیکھے، ان دوسرے انبیاء کے ماننے والوں نے بتائے، ہم نے خود تو نہیں دیکھے۔ امام نے کہا اچھا تو حضرت موسیٰ کے معجزات تو نے خود دیکھے؟ توجہ ہو، کیا حضرت موسیٰ کے معجزات خود دیکھے ہیں؟ کہ خود نہیں دیکھے، مستند کتابوں میں آئے۔
ऑथेंटिक बुक्स میں آئے ہیں, مستند کتابوں میں لکھے ہیں کہ حضرت موسیٰ کے 2 معجزات تھے, جناب موسیٰ کے یہ 2 معجزات. امام نے کہا اچھا تو اگر مستند کتابوں میں بعد والے انبیاء کا تذکرہ موجود ہو تو مان لے گا؟ بھئی اگر تو نے خود نہیں دیکھا تو اگر مستند کتابوں میں ہو تو مان لے گا؟ کہا ہاں مستند آپ کے نزدیک نہیں ہمارے نزدیک. امام نے کہا کہ اچھا اگر تیرے نزدیک مستند کتاب سے حوالہ دوں تو مان لے گا؟ کہا ہاں اگر ہمارے نزدیک مستند ہو تو مان لوں گا. امام نے کہا کہ اچھا تو خود بتا تمہارے نزدیک سب سے مستند کتاب کون سی ہے؟ اس نے کہا ہمارے نزدیک تو توریت ہی ہے. تھوڑا اس موسٹ اوتھینٹک, ہمارے نزدیک توریت سب سے مستند کتاب ہے. امام نے کہا اچھا اگر تجھے توریت سے ان کے حوالے دکھا دوں تو مان لے گا؟ کہا کہ ہاں ضرور مان لوں گا. امام نے کہا ذرا پہلے مجمع کو بتا دے میری توریت کی تلاوت کیسی ہے, ذرا توریت کھول. وہ بہت دور کھڑا تھا, اس نے توریت کو کھولا. امام نے کہا تیرے دائیں طرف جو صفحہ ہے اس کی پہلی سطر یہ ہے آیت کی تلاوت میں کرتا ہوں, مجمع کو بتا میری عبرانی کیسی ہے. امام نے تلاوت شروع کی, اس نے سننے کے بعد کتاب کو بند کر دیا. کہا آپ وہاں بیٹھے ہیں میں یہاں کھڑا ہوں, آپ کو پتا کیسے چلا میں نے صفحہ کون سا کھولا؟ آپ کو پتا کیسے چلا میں نے صفحہ کون سا کھولا؟ امام نے کہا اگر دیکھ کے بتاؤں تو میں حجت خدا ہی نہیں, میں بغیر دیکھے بتا رہا ہوں کیونکہ حجت خدا. امام نے کہا ذرا مجمع کو بتا تو دے میری توریت کی تلاوت کیسی ہے. اس نے کہا میں گواہی دیتا ہوں یہ توریت ہم سے بہتر جانتے ہیں, ان کی توریت کی تلاوت ہم سے بہتر ہے. امام نے کہا کہ اچھا میں اب حوالہ دے رہا ہوں, کتاب کا نام تمہارے اس میں مختلف جیسے چیپٹرز ہیں, قرآن کے اندر سورے ہیں, وہاں پہ ان کے چیپٹرز ہیں. امام نے کہا حبقوق ہے, آیت 11 سے لے کے 19. ایسے امام کی امامت کے قائل ہیں جن کی نگاہیں 1200 سال پہلے دیکھ کے بتا دیتی ہیں کہ جب توریت کو تحریف کیا جائے گا, تبدیل کیا جائے گا, کون سی آیات باقی رہیں گی, کون سی نکال دی جائیں گی. امام رضا وہ امام ہے جنہوں نے وہ حوالے دیے کہ تحریف کے بعد بھی حوالے باقی ہے. عزیزان گرامی امام نے وہ حوالہ دیا جو آج تک باقی ہے. امام نے کہا میں تلاوت کر رہا ہوں, وہاں پہ حوالہ دیکھ لے, وہاں پہ موجود ہے حبقوق کے اندر 11 سے 19 یہ آیات. اس نے ایک مرتبہ کھولا, توریت کو دیکھنے لگا, سارا مجمع سننے لگا. امام نے کہا یہاں پہ لکھا وَتَجَلَّى رَبُّكَ and your God sent his manifestation عَلَى طُورِ سِينَا on Mount Sinai. انگریزی میں ترجمہ, طور سینا پہ آپ کے رب نے اپنی پہلی تجلی بھیجی. یہ توریت ہے. کہا کس پہ؟ طور سینا پہ, ماؤنٹ سینائی پہ وہی آئی. اس نے کہا سب جانتے ہیں جناب موسیٰ پہ. کہا جناب موسیٰ پہ مانتا ہے؟ کہا اگلی آیت کو دیکھ, وَعَلَى جَبَلِ السَّعِيرِ, اور اللہ نے اپنی وحی کو نازل کیا جبل سعیر پہ. کہا جبل سعیر پہ کس پہ وحی آئی؟ کہا میں نہیں جانتا. امام نے فوراً عیسائیوں کا رخ کیا. کہا تمہارا عقیدہ کیا ہے؟ جناب عیسیٰ پہ کس پہاڑ پہ وحی آئی تھی؟ کہ ہماری کتاب میں بھی لکھا ہے اور ہمارے تمام علماء کا عقیدہ ہے کہ جبل سعیر پہ on Mount Sinai. انگریزی میں ترجمہ تھا بائبل میں ماؤنٹ سائر, توریت میں آج تک لکھا ہے ماؤنٹ سائر. کہ جبل سعیر پہ جناب عیسیٰ پہ وحی آئے. کہ کتاب تمہاری ہے, تذکرہ عیسیٰ کا ہے. گھبرا کے سن رہے ہیں؟ سارا مجمع میرے ساتھ ہو. آج تک کوئی یہودی مجھے اس حوالے کا جواب نہیں دے سکا. جتنے یہودیوں کو میں نے چیلنج کیا سب نے مانا کہ کتاب ہماری ہے, ہمیں خود نہیں پتا مصداق کون ہے. یہ امام رضا کا چیلنج ہے, میں نے پیش کیا. اب آئیے ذرا امام نے پیش کیا کہ اگلی آیات کی تلاوت کر. وَتَجَلَّى رَبُّكَ, اور اللہ نے اپنی آخری وحی کو نازل کرنا ہے علی جبل فاران. انگریزی میں ترجمہ تھا آن ماؤنٹ پھیرن. فاران کو ماؤنٹ پھیرن کا آخری وحی جبل فاران پہ آئے گی. کہا جانتے ہو جبل فاران کون سے پہاڑی سلسلہ ہے؟ کہا جبل فاران مکے کے پہاڑی سلسلوں کا نام ہے. کہ مکے کے پہاڑی سلسلوں میں ایک غار ہے جس کا نام غار ہرا ہے. کہ سوائے محمد مصطفیٰ کے کسی نے دعویٰ نہیں کیا. کہ سوائے ہمارے نبی کے کسی نے دعویٰ نہیں کیا مجھ پہ غار ہرا میں وحی نازل ہوئی ہے. کہ غار ہرا جبل فاران میں ہے. ایک مرتبہ اس نے کتاب کو بند کیا. کہ یہ آپ کو سارے حوالے ہماری کتابوں کے کیسے یاد ہیں؟ امام نے کہا ذرا آگے چل, اور بھی لکھا ہے. اس آخری نبی کو موسیٰ سے نسبت ہوگی, ان کے وصی کو ہارون سے نسبت ہوگی. جیسے موسیٰ کی زوجہ نے ان کے وصی کے خلاف خروج کیا تھا, ویسے آخری نبی کی زوجہ ان کے وصی کے خلاف خروج کریں گی.
جیسے موسیٰ کے 12 وصی تھے، آخری نبی کے 12 وصی ہوں گے، ان میں یہ صفات ہوں گی، یہ خصائل ہوں گے، یہ فضائل ہوں گے۔ کہ آپ کو کیسے پتا؟ امام نے کہا جو معجزہ تو کہے گا میں دکھاؤں گا۔ کہ کیسے دکھائیں گے؟ کہ ان 12 میں سے 8واں میں ہو۔ امام نے کہا جس معجزے کو کہے گا میں تجھے معجزہ دکھاؤں گا، جس معجزے کو تو کہہ دے گا میں وہ معجزہ دکھاؤں گا، ان 12 میں سے 8واں میں ہوں۔ ایک مرتبہ اس نے گواہی دی کہ میں گواہی دیتا ہوں اگر روئے زمین پہ کوئی حجت خدا ہے تو وہ یہی علی بن موسیٰ رضا ہے۔ ایک مرتبہ مامون فوراً اٹھا کہ بہت ہو گیا، میں اپنے ولیعہد کی توہین برداشت نہیں کروں گا۔ اگر پہنچ گئے ہوں، فوراً تخت سے اترا اور دوڑنے لگا۔ امام مسکرا کے اپنے شیعوں کو دیکھنے لگے۔ میں نے کہا تھا نا چہرہ میرا نہیں اس کا دیکھنے والا ہوگا۔ اس سے برداشت نہیں ہو رہا کہ میں تمام لوگوں کو ان کی زبان میں جواب دے رہا ہوں۔ امام نے ہر انسان کو، ہر دین کے ماننے والے کو، ہربز کو، ہر ایک کو جواب دیا۔ جب ان کو ان کی کتابوں سے جواب دیے، سب نے ایک مرتبہ پورے کے پورے دربار میں لبیک کی صدائیں بلند کرنا شروع کر دیں۔ ہر آدمی آگے بڑھتا کہا ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ سے زیادہ قابل کوئی نہیں ہے، آپ سے بڑا یا امام رضا، یا امام